آج ہمارا ٹاپک تھا چوائس آف اے لائف پارٹنر. بہت ہی اہم, مگر وقت جو ہے وہ جلدی سے گزر گیا اور بہت سے لوگوں کے ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوئے اور ہم سب کے ایس ایم ایس جو ہے آپ تک پہنچا بھی نہیں سکے. ایک ایس ایم ایس ڈاکٹر صداقت علی ہمارے پاس آیا ہے محسن صاحب کا. کہتے ہیں کہ ایکسیلنٹ پروگرام, تھینک یو سو مچ محسن فار لائکنگ دا پروگرام. کہتے ہیں کہ آئی بین لسننگ ٹو ڈاکٹر صداقت's وائس ٹاک آن another channel as well. My question for today is, what is dating? یہ بہت ہی ایک حیران کن سوال ہے جو آیا ہے. میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس پہ بھی کوئی بات کرے گا, لیکن میں اس کا جو جواب دوں گا وہ بھی چونکا دینے والا ہے. Really? سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈیٹنگ کیا ہوتی ہے. نہیں صداقت بھائی, سب کو پتا ہے, بچے بڑے سب ڈیٹنگ. اب بچے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی ڈنر پہ جا رہے ہیں, ماں باپ ڈنر پہ جا رہے ہیں, تو کہتے ہیں آپ ڈیٹ پہ جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, ڈیٹ یہ نہیں ہوتی. ڈیٹ کا رومانس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. از دیٹ ٹرو؟ جی, ڈیٹ ایک فزیبلٹی اسٹڈی کرنے کو کہتے ہیں. جب ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس نظریے سے کہ دیکھیں دم خم ہے کہ نہیں بچے میں یا بچی میں, تو اس سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا جائے. ذرا سے ایکسپلین کیجیے. اس میں کوئی رومانٹسزم نہیں ہے. اس میں ایک ہی وقت میں کوئی 5-6 لوگوں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ اس میں وہ کریکٹرسٹکس ہیں کہ نہیں, اس میں وہ خوبیاں ہیں کہ نہیں, جس سے سنم ہر جائی والی بات ہو جائے. نہیں, سنم تو بھی بنا ہی نہیں. اچھا دیکھیے, سنم تو بھی بننے کا سوچا ہی نہیں. آپ تو اس پاسبلٹی پہ کام کر رہے ہیں کہ بظاہر تو ٹھیک لگتا ہے, اب ذرا تھوڑا اسکن ڈیپ دیکھیں کہ اس میں وہ کریکٹر ایتھک ہے کہ نہیں ہے, انٹیگریٹی ہے کہ نہیں, اس میں کیا پازیٹو فیلنگز ہے, کیا یہ بندہ اپنی عزت کرتا ہے کہ نہیں, کیا یہ سینس آف ریسپانسبلٹی اس میں ہے کہ نہیں, کیا یہ ہمیشہ گلاس آدھا خالی دیکھتا ہے, کیا یہ اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈالتا ہے یا خود پہ ڈالتا ہے, کیا یہ سیکھنے میں ابھی بھی دلچسپی رکھتا ہے یا یہ اپنے آپ کو مکمل کر چکا ہے. وٹ آئی انڈرسٹوڈ از کہ ڈیٹنگ کا مطلب جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رومانٹسزم ہے, جا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں یا اس طرح, یہ نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ اس کا سب سے میرا خیال ہے وائٹل پوائنٹ یہ ہے کہ کریکٹر, کردار کیسا ہے اور رسپانسبلٹی وہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں, یا اٹھا سکتی ہے یا نہیں. کیونکہ جب آپ ڈیٹنگ پہ بات چیت کرتے ہیں تو ایک سب ٹیکسٹ ہوتی ہے, ایک وہ فکرے ہوتے ہیں جو منہ سے نکلتے ہیں اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے معنی آپ کو سمجھ میں آتے ہیں. جب آپ ڈیٹ پہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ ریڈ لائٹ کاٹتا ہے کہ نہیں کاٹتا. کیا جب آپ کسی سے ملتے جلتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دفتر کی جو اسٹیشنری ہوتی ہے گھر لا کے استعمال تو نہیں کر لیتا. کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں بہت بڑی چیزوں کا پتہ دیتی ہیں. جی, اور پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتا ہے, بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ, پھر وہ وقت پہ آنا نہ آنا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس کی ٹائم مینجمنٹ کیسی ہے, کوئی ایڈکٹیو بیہیویئر تو نہیں ہے, اسموکنگ کا یا ایڈکشنز کا زندگی کے ساتھ بڑا تعلق جڑا ہوا ہے, ہمیں دیکھ کے قدم پھونک کے رکھنے پڑتے ہیں. تو ڈیٹنگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے کمٹمنٹ والی بات ہو تو پھر ڈیٹنگ کریں, یہ نہیں. آپ بیک وقت اوپنلی سوچ سکتے ہیں اور کھل کے بات آپ پھر وقت آنے پہ کرتے ہیں. شروع میں اگر کوئی کھل کے بات کرنا چاہتا ہے, آپ کو کمٹمنٹ آپ کی لینا چاہتا ہے, تو آپ سے کہتے ہیں کہ ذرا رکیے, تھوڑا ٹھہراؤ کے ساتھ, لیٹ می ایکسپلور اٹ اے لٹل فردر. اور یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ کسی اگر آپ کسی کی آئی لو یو کا جو فوراً جواب نہیں دیں گے تو وہ لڑکا یا لڑکی بھاگ جائے گا. نہیں بدکیں گے نہیں, وہ ہمیشہ آپ کی طرف زیادہ رجوع کریں گے. آپ اپنی ذات پہ کام کرتے ہیں, اس سے اچھا لائف پارٹنر ملتا ہے. لائف پارٹنر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا, ڈھونڈنے سے صرف خدا ملتا ہے. لائف پارٹنر اپنی ذات پہ اچھا کام کرنے سے ملتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں تو لوگ چونک جاتے ہیں. آپ جس محفل میں آتے ہیں, کہیں سے آپ گزرتے ہیں, لوگ آپ کا نوٹس لیتے ہیں. لوگ ہمیشہ اچھے لائف پارٹنر کی تلاش میں رہتے ہیں. جب ہم اچھا لائف پارٹنر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں رستے کھلتے ہیں, خود ہی کوئی ہماری طرف رجوع کرتا ہے. تو یوں یہ بات آگے بڑھتی ہے. ڈیٹنگ کے بارے میں اچھی طرح کنسیپٹ ہونا چاہیے, چاہے آپ سیل فون پہ بات کر رہے ہوں, ایس ایم ایس پہ کر رہے ہوں یا انٹرنیٹ پہ چیٹ کر رہے ہوں. اس نظریے کے ساتھ آپ اگر آگے بڑھتے ہیں تو کمٹمنٹ سے پہلے کمپیٹیبلٹی سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کریکٹر ایتھکس کیسا ہے, فیلنگ لینگویج کوئی بولتا ہے کہ نہیں,
کسی کے اندر اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ ہے کہ نہیں, وہ دوسرے دوستوں کے ساتھ کیسے کرتا ہے, وہ عام لوگوں کے ساتھ کیسے رویے کرتا ہے, کیا وہ لوگوں کے ساتھ چیٹ کرتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی اور اس کی انٹیگریٹی ایک ہی ویلیوز پر ہو, آپ کے خیالات میں فرق ہو سکتا ہے, نظریات میں فرق ہو سکتا ہے, پر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے نظریات ہیں وہ اس کے مطابق چلتا ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صداقت علی, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ, مگر آج کے پروگرام میں وقت ایسا آ گیا کہ یہاں پہ ہم بچھڑیں گے دوبارہ ملنے کے لیے. ونس اگین سامعین, آپ ہماری گفتگو سن رہے تھے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ڈاکٹر صداقت علی, اے سائکیٹرسٹ اینڈ این اتھارٹی آن ایڈکشن, اینڈ then he has expertise in suicide prevention, mood disorders, and he is also an authority on those people who have behavior problems and home runaways. So inshallah ملاقات رہے گی. آج کے پروگرام میں پرابلم اڑن چھو کے عنوان سے ہم نے بات کی, اور وقت جیسے کافی نہیں تھا, ہم زیادہ بات شاید نہ کر سکے. آپ لوگوں کے بے شمار SMS مجھے ملے ہیں, اور میں کوئی طریقہ ایسا ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا کہ ان کو تمام کو اگلے پروگرام میں ہم شامل کر لیں, مگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی رہ جائے, کمی رہ جائے تو خدا نخواستہ اس میں کوئی فیوریٹزم نہیں ہے, بلکہ یہ ٹائم کنسٹرینٹس ہیں. بہر صورت آپ لوگوں کے جو میسیجز آئے ان کا میں بے حد مشکور ہوں, اور میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں گے. آپ سے ملاقات رہے گی ہر سیٹرڈے کو FM 100 پر, اسی پروگرام کی وساطت سے 1 سے 3 بجے دوپہر, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا ویکینڈ بھی بہت ہی زبردست گزرے گا, اور یہ اگست کا مہینہ جو ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آئے گا. یہ مہینہ پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے, اور پاکستان جس کو بہت سے مسائل لاحق ہیں, ہم نے مل جل کر ان کو سنوارنا ہے. اور اس کے لیے جس طرح ہم نے باتیں آج کی پروگرام میں کہ ہم کس طرح سے اپنے لیے صحیح بر ڈھونڈیں, صحیح لائف پارٹنر ڈھونڈیں, اور اس میں کمٹمنٹ سے پہلے کمپیٹیبلٹی ضروری ہے, اور کمپیٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اسٹڈی کریں, اور ڈیٹنگ کو صرف رومانٹسزم کا نام نہ دیں, بلکہ یہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی ہے. اور مارکیٹنگ جیسے الفاظ کئی دفعہ انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, مگر یہ دیکھیے کہ انسان بھی ایک کموڈٹی ہے, ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں, اور جب تک ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سامنے نہیں لائیں گے, اچھا رشتہ بھی نہیں ملے گا, اچھی جاب بھی نہیں ملے گی, اور ساتھ میں اللہ کا سہارا تو ہمیشہ چاہیے, مگر پہلے ہماری اپنی کاوش کوشش اور پھر اللہ کا سہارا, اکیلے وہ نہیں. تو جناب اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات رہے گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن FM 100. ڈاکٹر صداقت علی, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, اینڈ آئی ہوپ وی ول بی بیک اگین ود یو آن نیکسٹ سیٹرڈے. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا اتنے پیارے سامعین سے بات کرنے کا. انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی. تھینک یو سو مچ.